السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جالوت کا مقبرہ کہاں ہے اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جالوت کا مقبرہ کس طرح سے قیامت کی نشانی کو پورا کرنے والا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عجیب و غریب راز کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کی تلاش میں عیسائی اور یہودیوں کے مبلغین سمیت دنیا کے کئی آرکیولوجسٹ اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جنات کی نسل وجود میں آئی اور انہوں نے انسانوں پر کس کس طرح سے مظالم ڈھائے۔ اللہ رب العزت کا وہ کون سا بندہ تھا جس نے ان عفریتوں سے انسانوں کو نجات دلائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے اور نبی کی اولاد کی سلطنت کس طرح سے قائم کی اور پھر اسے آگے سے آگے بڑھایا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات اور انسانوں کے ملاپ سے بننے والی اس نسل کے بارے میں عیسائی اور یہودی کون کون سے عقائد رکھتے ہیں، اور اس نسل کو بنانے میں شیطان نے کیا کردار ادا کیا۔ اس جناتی نسل کا آخری بادشاہ کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا، اور اس بادشاہ کے مقبرے میں آخر ایسا کیا موجود ہے جس کی تلاش میں اس وقت دنیا کی تمام حکومتیں اپنے وسائل جھونک کر اسے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اس بادشاہ کے مقبرے میں ایسا کیا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے فقہائے کرام اور مختلف علماء کرام یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اور ان تمام چیزوں کی وضاحت سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نازل ہونے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ان کی امت کے بے تحاشا علم یافتہ ہونے کے بعد وہ جنات جو شیاطین کے پیروکار تھے، انہوں نے شیاطین سے ایک معاہدے کے تحت نسل انسانی کو خراب کرنے کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، شیاطین نے مل کر نسل انسانی کو خراب کرنے کا یہ پروجیکٹ اس لیے شروع کیا تاکہ انسانوں کو صراط مستقیم سے بھٹکایا جا سکے اور ان میں سے زیادہ تعداد کو طاقت کے حصول کے پیچھے لگا کر اللہ رب العزت کے احکامات سے روح گردانی کرنے پر قائل کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں شیاطین نے اپنے بہت سارے ساتھی جنات سے معاہدہ کیا، جس کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایک کتاب بک آف انوک میں بات کی گئی ہے۔ کیونکہ شیاطین بھی بنیادی طور پر جنات ہی ہیں، اس لیے انہوں نے انسانوں کو جادو اور دیگر ایسے علوم سکھانا شروع کیے جس سے انسانوں کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ گئی اور وہ صراط مستقیم سے بھٹکنے لگے۔ دوسری طرف بہت ساری جنات نے انسانی عورتوں سے جسمانی تعلق بنانے شروع کر دیے۔ انسانی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے کی وجہ سے بننے والی نئی نسل دیکھنے میں تو انسان تھی، لیکن ان کا ڈیل ڈول، قد کاٹ اور دیگر جسمانی خصوصیات کسی دیو جیسی تھیں۔ انسانوں اور جنات کے ملاپ سے بننے والی یہ نئی نسل نہایت طاقتور اور خوفناک تھی اور انہوں نے زمین پر بے حد فساد برپا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، اور اس دور میں جب اس شیطانی نسل کی تباہ کاریاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے میں کفر اور جادو بھی عام ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے زمین کو پاک صاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اس وقت تک اپنی قوم سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے اس پوری زمین کو پاک صاف کر دیا اور شیطانی نسل کا خاتمہ کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، کچھ عرصے کے بعد ایک بار پھر شیطان انسانی معاشرے میں گمراہی پھیلانے میں سرگرم ہو گیا، لیکن اس بار طریقہ تھوڑا سا مختلف تھا، اور شیطان نے اب کے بار ایک بار پھر پوری قوت سے انسانی معاشرے پر وار کیا۔ فلسطین کے علاقے میں ایک بادشاہ کی ملکہ کو ان جنات نے اپنے انہی مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس ملکہ کے ساتھ ان جنات نے جسمانی تعلقات قائم کیے، جس کے نتیجے میں ان کا پیدا ہونے والا بیٹا، جس کا نام انہوں نے گلگامش رکھا تھا، وہ کسی دیو کی طرح طاقتور اور ہیبت ناک تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلگامش بڑا ہوتا چلا گیا اور اس نے فلسطین کے اس علاقے پر اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ گلگامش کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کا قد تقریباً 15 فٹ تک لمبا تھا۔ اسے علم تھا کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوا اور کیسے اس کی ماں کے ساتھ جنات نے جسمانی تعلقات بنائے، اور گلگامش اپنی اس نسل کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں آنا چاہتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، گلگامش چونکہ فلسطین کا بادشاہ تھا، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کو اپنے علاقے میں آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ مجبوراً بنی اسرائیل کو بھی اس بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔
ناظرین، بائبل میں اس بادشاہ کو گولائد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ جگہوں پر اسے گلگامش بھی لکھا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اس بادشاہ کا جالوت کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی سربراہی طالوت نامی ایک نہایت بہادر اور متقی نوجوان کر رہے تھے۔ طالوت کے اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، اور جب یہ گولائد یعنی جالوت مقابلے کے لیے سامنے نکل کر آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا کہ وہ اس کے مقابلے پر جانا چاہیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نہایت کم عمر اور نوجوان لڑکے تھے۔ ان کے اس دعوے پر کہ وہ اس جناتی قسم کے دیو سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی قوم نے ان کا بے حد مذاق اڑایا، لیکن آخرکار طالوت نے انہیں جالوت کے مقابلے پر جانے کی اجازت دے دی۔ گلگامش یعنی جالوت بھی اپنے سامنے اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ہنسا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ٹخنے پر لگنے والی ایک چوٹ نے اسے زمین بوس کر دیا، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام کسی ہیرو کی طرح اپنے لشکر کی طرف واپس پلٹے۔ باقی جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس نسل کا مکمل خاتمہ فرما دیا اور انہیں اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا فرما دی۔ گلگامش یعنی جالوت کے بارے میں بائبل میں عہد نامہ قدیم میں لکھا گیا ہے کہ اس بادشاہ کے مقبرے میں بے اندازہ دولت اور سونے کے ذخائر رکھے گئے ہیں، اور یہ مقبرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے فرات کے نیچے آ گیا اور اب اس کے اوپر سے دریائے فرات گزر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف عیسائی مبلغین سمیت بڑے بڑے ماہرین آثار قدیمہ اس علاقے میں گلگامش کا مقبرہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق دریائے فرات قیامت کے نزدیک خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس سلسلے میں مختلف علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سونے کا یہ پہاڑ ہو سکتا ہے جس کے اندر اس کی بے اندازہ دولت اور خزانے دفن ہیں۔ اس سلسلے میں دریائے فرات کے ڈیلٹا سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک نہایت عجیب و غریب غاروں کا سلسلہ بھی دریافت کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے بارے میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام غاریں دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کی گئی ہوں اور اصل مقبرے کا راستہ کہیں اور سے جاتا ہو۔ ماہرین بڑی شد و مد اور سرگرمی کے ساتھ جالوت یعنی گلگامش کا یہ مقبرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو واقعی اس مقبرے میں اس قدر بڑے سونے کے ذخائر موجود ہوں گے۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سونے کے حصول کے لیے ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ فرات کا یہ علاقہ جو عراق میں موجود ہے وہ پہلی جنگ و جدل کی وجہ سے اجڑ چکا ہے، اور اس نئی جنگ نے یہاں پر خون کی کئی ندیاں بہانے کا سبب بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس جنگ میں شرکت کرنے والے تمام لوگ جہنمی ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی کسی بھی جنگ سے دور رہیں۔ رہی بات گلگامش یعنی جالوت کے اس مقبرے کی، تو اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ انسانی عقل و فہم اور عقل سے کچھ بعید نہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ مقبرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور ہم انتہائی قدیم تاریخ کے ثبوت ایک بار پھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، وہ تاریخ جس کا ثبوت آج تک انسان تلاش نہیں کر سکا۔ وقت ہی بتائے گا کہ انسان اس مقبرے کی دریافت میں کامیاب ہو پائے گا کہ نہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔